منها بدراسة جيش زیاد بهتر فهمیه که بابا اگر در هر فکر و نظر که اصلا آدم یک کسر امی قدر دعوت داده میتونه این گفتو که تو غلطه امیر راه که تو انتخاب کرده این غلطه ولی بود ما میتونم که بابا یار دمزیرا کی است امیر ورکم استدی ور بیخ خانده بیا تاکہ تو قابل شی کا رزمه بحث بیت کزمه قبضه ده بیت بس فقط اینمی که خواهش منم که دم اکادمیک فورم پروگرسیو اکادمیک فورم یہ گفتم جای باشه که در اینجی کسایی که نماز میخوانه اونا هم دا ویلکم شدن کسایی که اگر یک ذره کم مارکسیست نیه اونا هم ویلکم شدن مختلف نظر و فکر والا مردمه تمسخر نشنه فتوای کفر داده نشنه بریشی تمام باید کنسترکت یک دیگه خود برداشت کنو ماده اجتماعی منیزمو باشه فقط این خواهش بید سرده شد عمران صاحب ما دو مستقیم دوستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایکڈیمک فورم کے ہمارے جو دوست ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو انہوں نے کچھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ یہاں آج مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت دی ہے. ایک بہت ہی اچھا عمل جس دن مجھے کیپٹن صاحب نے دعوت نامہ دیا تھمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی اسی دن کہ ایک ایسے معاشرے میں نہ صرف ہماری کمیونٹی کی حد تک اگر ہم صرف کوئٹہ کی حد تک بھی دیکھیں تو جو گھٹن کا ماحول ہے جو سفوکیشن ایک اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی اس قسم کے ماحول میں اگر ایکڈیمک فورم ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم پیش کرے جہاں پہ مختلف الخیال لوگ مختلف مکتب فکر سے مل بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے وہاں پہ اپنا تبادلہ خیال کر سکے مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں جیسا کہ آپ نے بھی منگول صاحب نے بھی کہا کہ اور آپ نے ایک اوپن دعوت دی میں تو دیا سب کے سامنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے جو بھی مجھ سے بن پائے گا بطور ایک شاگرد کے ایک اسٹوڈنٹ کے وہ میں آپ سے انشاءاللہ تعاون اپنا کروں گا. دوسری بات کہ سماجی اور سیاسی جانور کی حیثیت سے ہم بے طرف نہیں رہ سکتے ابھی کسی بھی معاشرے میں. ہمیں کسی نہ کسی سمت کو اپنانا ہی پڑے گا ہر حال میں. تو بے طرف رہنا یا اپنی اوپینین کو اپنے حد تک رکھنا میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معاشرے کے ساتھ خیال ہے. کسی بھی شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی جو ہے اپنا رکھے اپنا نظریہ رکھے اور ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اس کا برملا اظہار کر سکے. میں نجیب صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس نہج پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے جہاں پہ جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ کفر کے جو فتوے لگتے ہیں ایک سائڈ سے نہیں
میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں. ہر گروہ انفارچونیٹلی اپنے پاس ایک ایسا کارڈ رکھتا ہے جس سے جو لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ وہ استعمال کرتا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اکیڈمک فورم کے پلیٹ فارم سے ہم اس قسم کی جو طرز عمل ہے کسی بھی معاشرے میں، خصوصاً ہمارے اپنے معاشرے میں، اس کو جو ہے ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ایک ہی سجیشن، جیسا آپ نے کہا کہ آپ ویڈیوز بنانے کی جو کلپس بنانے کی جو آپ بات کر رہے تھے وہ آپ بالکل بنائیں، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ کم سے کم آپ اگر مہینے میں ایک مرتبہ کوئی نیوٹرل ٹاپک چوز کر کے منتخب کر کے اور اس پر آپ مختلف خیال جیسا کہ آج یہاں اس محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ مہینے میں ایک مرتبہ ایک نیوٹرل ٹاپک رکھ کے اس قسم کے مختلف خیال لوگوں کو دعوت دیں اور اس کا بعد میں پرچار کریں، میرے خیال سے ایک تو لوگوں کو جو ہے ان کی ایجوکیشن ہوگی، ساتھ ساتھ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم میسر ہوگا جہاں پہ لوگ دیکھ کے متاثر ہو سکیں گے کہ آپ دھیمی آواز میں بھی بات کر سکتے ہیں. آپ اپنا جو مدعا بیان کرنا ضروری نہیں، اس کے لیے آپ اپنا گلا پھاڑ کے یا پھر کسی پر فتوے لگا کے آپ بات اپنی منوائیں. آپ بالکل آرام سے بات کر کے بھی جو ہے اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں اور اپنا کیس لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. باقی لوگوں کی مرضی کہ وہ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں. بس اتنی سی گزارش تھی. منگول صاحب، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ادارے کے قیام کے لیے قدم اٹھایا. میں خود تجسس کے لیے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنے لیے کوئی منشور بنایا ہے کہ نہیں؟ پہلا. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بھی موضوع پر بحث کرتے ہیں، اس کا حاصل آپ کے پاس آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کے پاس جو حاصل بحث آ جاتا ہے، یا آپ اس کو جاری رکھتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ پھر آگے جاتے ہیں؟ پولیٹیکل ایمبیشن ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں ہے. کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جو بھی ادارہ ہو، جو بھی صاحب نظر ہو، جب تک سیاست میں وہ قدم نہ رکھیں، کوئی کام نہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا. غیر سیاسی کام جو ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں میری نظر میں. شاید میں غلط میرا ذاتی تو جب آپ لوگوں نے دعوت دی، میرے ذہن میں اس بات پہ بات ہوا کہ آپ لوگوں کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کیا ہے. آپ نے تو علمی بحث و مباحثے کی بات کی، وہ ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایک پریشر گروپ بننا چاہتے ہیں سیاسی میدان میں، مثال کے طور پر کسی سیاسی جماعت نے صحیح کارکردگی نہیں دکھائی، آپ اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہو، کس طرح آپ انٹرفیئر کرتے ہو معاشرے میں کہ معاشرے کو صحیح راستے پر، صحیح ڈگر پر لے جائیں؟ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہو، خالی بحث و مباحثہ ہے، علمی نشست ہے، تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے معاشرے کو، سوائے ان چند افراد کے جو آتے ہیں تھوڑا سا ان کا ذہن کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، بحث و مباحثے میں مختلف اینگلز آ جاتے ہیں، وہ تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ اس کو مطلب لے جاتے ہیں اور کسی منزل کی طرف لے جاتے ہیں، میرے خیال میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ اس ادارے کا جو قیام ہے وہ ایک ثمر آپ کو دے. وہ ایک دو سوال ہے، اگر آپ اس کو کلیئر کرنے شرکا کے لیے، میرے لیے. اچھا، بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب انسان شروع کرتا ہے اس کا ایک اسٹرکچر، اس کا ایک چوکاٹ جو ہے، ایک چارچوبہ جو ہے وہ لازمی ہے. ہمارا جو منشور ہے وہ تقریباً 2016 میں تحریر شدہ ہے، ہمارے پاس موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی نیا کام کرتا ہے تو نئے کام میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے جو کہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے در آتی ہے ان کاموں کے اندر یا اس کام کے اندر.
جس کی وجہ سے انسان بارہا جو ہے ایسے ہوا ہے کہ ڈی ٹریک بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کو سمجھ بھی آتا ہے کہ ہم نے اصل میں کرنا کیا ہے، یا کرنا کیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً کسی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی بھی معاملہ جو ہے اگر وہ سیاست سے علیحدہ نہیں ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ایون جو ہے ہماری اپنی زندگیاں، ہمارا اپنا جو شخصیت ہماری اپنی بنی ہوئی ہے، وہ شخصیت جو ہے کلچر، نیچر، پالیٹکس، اکنامکس کا ہی نتیجہ ہے۔ تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیں، یا ہم کسی ایسی غیر جانبداری کا دعویٰ کریں۔ غیر جانبداری کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر جانبداری کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ منافقت ہے غیر جانبدار ہونا۔ ہم اپنی سوسائٹی کے تمام ان اسپیکٹس پر بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی ادبا اس سے پہلے گزرے ہیں، شاعر گزرے ہیں، ڈرامہ نویس گزرے ہیں، لکھاری ہیں، انہوں نے اپنی سوسائٹی کی اچھائیوں اور برائیوں کے اوپر جو ہے انہوں نے بات کی ہے، برائیوں کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے، برائیوں کو یا جو اس کی نظر میں جو درست نہیں تھا وہ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ میرے سوچ کے مطابق جو ہے یہ ایسے ہے، آپ لوگ اس کے اوپر کیا کہتے ہو۔ البتہ یہ ہے کہ دنیا میں کتابوں سے بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، لکھائیوں سے، شاعری سے۔ یہ ایک آرٹ ہے۔ آرٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ریکریشن آف دا ریالٹی۔ آپ ان حقائق کو دوبارہ لوگوں کے سامنے لاتے ہو جنہیں لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں ہم ایسے غیر جانبداری کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم غیر جانبدار ہو کر کسی سوسائٹی کے اندر کسی بھی ایشو کو ہم سامنے لائیں گے۔ جو ہماری نظر میں جیسے ہوگا اس میں دوسروں کو ہم یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرے، لیکن یہ ہے کہ جو ہماری سوجھ بوجھ کے مطابق ہوگا ہم اس کے اوپر اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اس کا اظہار کریں گے۔ اس سے قبل بھی جو ہے ہم نے جو ہماری اس چھوٹی سی اس جگہ، اس سوسائٹی کے اندر جو بند عمارتیں ہیں جو کہ عرصہ دراز سے جو ہے ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں، ہم نے ان کے اوپر تنقید کیا، ہم نے ان کے بنانے والوں کے اوپر تنقید کیا، ہم نے موجودہ لوگوں کے اوپر تنقید کیا کہ یہ جو اتنے خطیر رقم جو ہے یہ عوام کا پیسہ ہے، اس کے اوپر جو خرچ ہوا ہے، اور آئندہ ہم پھر اسی طرح کریں گے۔ ہم وہ کام کریں گے جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہمیں جو بہتر نظر آئے گا ہم وہ کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ ادبی ہوگا، وہ آرٹسٹک ہوگا۔ ہم کوشش ہماری یہ ہوگی، چونکہ ہم کسی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں، نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن انتخابات میں حصہ لینے والوں کے بارے میں ہم اپنی رائے دیں گے، چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ایک ادبی طریقہ کار ہوگا۔ ہم اس میں باقی نجیب صاحب نے جو کہا، میرے خیال میں مارکس اینگلس کی 95% سے زیادہ باتیں جو ہے وہ سرمایہ داری کے اوپر، وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی کمیونزم کی حمایت میں نہیں ہے۔ 95% سے زیادہ تمام تحریریں وہ سرمایہ داری کے بارے میں ہے، سرمایہ داری کی ارتقاء اور اس کے زوال اور اس کی اچھائیوں اور برائیوں کو سب کو جو ہے زیر بحث لایا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم سوسائٹی کے اندر بالکل ایک زندہ انسان کی طرح اور ایک آگاہ انسان کی طرح ہم وہ کام کریں گے کہ جو ہماری دانست میں سوسائٹی کے اندر بہتر نہیں ہو رہا ہوگا، یا جو ہماری دانست میں جو غلط ہو رہا ہوگا ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم زبردستی کسی کے اوپر اپنا موقف تھوپنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے۔
تو یہ ہماری میچورٹی ہوگی کہ ہم جو ہے دوسروں کو بات کرنے کا اور انہیں سننے کا ہم ایک موقع فراہم کریں، اور کسی بھی صورت میں ہم اپنے ہی موقف کو آخری اور درست موقف کبھی بھی نہیں کہیں گے. شکریہ. بسم الله الرحمن الرحیم. نام ماجد الواحد است، وایس چیرمن اول تنظیم نسلنا و زار مغول. نادر صاحب چون کراچی رفته بود، هم مریض بود، طبعش ٹھیک نہیں آمده، لیکن طبعش ٹھیک نہیں، از این خاطر ما رفع شیر کنم از جای نادر صاحب. برحال ما طرف نادر صاحب از طرف خود بود فرما کن بسیار گناه فرم است، طبیعی که نو باشد فهمید تمام خبر است. جمهور ما بسیار زیاد مبارکبادی پیش بودیم که بخاطر دفتر باز مونیم اور آینده کانٹیکٹ ما خود شما بسیار آسان میشه، چون که پیش شما گاهی یک دکان، گاهی یک جای، گاهی یک جای، گاهی یک خانه هم مشکل میشه. البته از طرف تنظیم برای مفاد از قوم، برای مفاد از معاشره، برای مفاد پاکستان هر کار که شما اجتماعی مفادات قوم که خوب باشد ما شما خاطر انشاءالله تعاون مونیم. اور شما گفتن یک لایبرری میخوایم معاشرت تیار کنیم، تنظیم خود که بخاطر تیک تاک لایبرری تیار کنید، از اون شما استفاده میتونید کنید. هر بچه شما که بخواید اونجا باید بخونه، ما کوشش داریم که هر قسم هر موضوع بجاش کتاب اونجا ما کلک کنید، جمع کنید، تاکه می بچه از ما خاص کریم نو معاشرت است بیخی برارش کنید. خدا کنه که ناس این کتاب رجوعی نشدن. تنظیم بخاطر فری آف کاست. مو هیچ کسی چارج نمونی، نه بخاطر منبر، نه دیگه بخشی لایبرری ما مونده. باید هر چیم که استفاده مونیم استفاده کنیم، تاکه می قوم از ما معاشره از ما فهمید خدا که نمیزی بی‌رویا تجربه که گفتم مشان فهمید خلاف مزار خلاف دیگه کسی خود انسان پیش کنه یک پوره یونیورسیتی خود انسان بشرطی که آدم گفتش مو کتابو مطالعه کنه، کتابا را بخونه، یعنی ضرورت نمیشه که کس کسی گویی تر فتوا ده یا فتوا ده فرق نفهمید، چرا خود دم اگر کتاب خونه یک چیز مفهمه راه پیدا مونه. دیگه از طرف تنظیم ما دوباره شما رو میگیم که هر قسم فهمید مفاد اجتماعی باشد، از قوم باشد، از علاقه باشد، از پاکستان باشد، ما خوش مخاطب ان شاء الله تعاون مونی. اور بسیار زیاد شکریش برای دامون شما تنظیم دعوت دیدن فهمیدی، خوب شد جای شما معلوم شد ما را فهمیدی، بسیار زیاد مهربانی، بسیار شکریش میکنم. رحمت صاحب کے جواب میں کچھ کہنا چاہوں گا. رحمت صاحب نے کہا کہ بھائی یہ اس بحث کا نتیجہ کیا ہے نا. ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ عمارات، بند عمارات، غیر فعال عمارات، یہ ہمارے بحث کا نتیجہ ہی ہے جو ہم نے لوگوں کے سامنے لائے. کیا یہ سے پہلے اور جماعتیں سیاسی غیر سیاسی جماعتیں موجود نہیں تھیں؟ ضرور موجود تھی. انہوں نے کیوں نقطہ نہیں اٹھایا ان پہ، انہوں نے کیوں سوال نہیں اٹھایا؟ یہ پی ایف کے مباحث ہی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے درک کر لیا کہ یہ کیوں بند ہے. ہمارے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم لوگ اپنے نوجوانوں کے ہاتھ کو پکڑ کے بھائی یہ تمہارے لیے ہے، یہ مگر بند ہے، کیوں بند ہے؟ ہماری کوشش ہوگی کہ بالخصوص نوجوان نسل کو اس کی حق کی طرف نشاندہی کریں. ہمارا کام وہ کیا کہتے ہیں کہ میدان میں ایک دم کودنا نہیں کہ بھائی جاؤ لڑو، یہ مثال الیکشن جیتو، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام فقط یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہماری نئی نسل ہے، ہم لوگ تو بالکل سارے جانتے ہیں کہ کیوں بند ہے، کیا مسئلہ ہے، کس نے بنایا، کتنے پیسے لگے ہیں، مگر ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم لوگ ہر ایک کی انگلی پکڑ کر دکھا یہ تمہارے لیے بنا ہوا ہے، یہ اس پر تمہارا حق ہے، ان سب پر تمہارا حق ہے، مگر بند کیوں ہے یہ آپ نے سوال اٹھانا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ بھائی جو ہماری نئی نسل ہے، جو ہمارے سینوں میں، ہمارے اذہان میں جو تاریخ کہتے ہیں کہ منجمد ہے، کوشش کرتے کہ اس کی کڑی کو نئی نسل کے ساتھ جوڑ دے. باقی میرے خیال میں مطمئن ہوں گے آپ میرے جواب سے. صرف میرا پوائنٹ یہ تھا کہ میں سمجھو کہ یہاں پر صرف کوئی علمی ڈسکشن ہی ہوتی ہے
یا نہیں اس کے بعد جو حاصل آ جاتا ہے آپ کے پاس اس کو لے کے آپ آگے بھی بڑھتے ہیں. صرف میرا یہ سوال تھا جو منگول صاحب نے اس کو کلیئر کیا, مطلب بالکل صحیح ہو. دوسری بات نظیم صاحب نے کہا کہ بھائی آپ لوگ مہینے میں کوئی ایک مرتبہ, بالکل ہم لوگ کو مہینے میں کیا, شاید یہ قوی امکان ہے کہ ہم لوگ اس کو ویکلی لیں. مثال اسٹڈی سرکل کا اہتمام کریں, مثال کے طور پر کوئی لیکچر سنیں, دیکھیں, اس پر بحث کریں. مثال آرٹ کے معاملے میں نسیم صاحب نے ایک وہ دیا تھا اپنا کہ بھائی آرٹ کے معاملے میں بھائی جو ڈرامے سے منسلک ہے, جو فنون لطیفہ کسی بھی شاعری سے نثر نگاری سے منسلک ہے, تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. تو مثال کے طور پر لیکچر کے معاملے, جو جہاں تک لیکچر کا ہوگا مثال ہم لوگ کوئی مخصوص کریں گے, پھر اس کے ساتھ میں کوئی اسپیکر رکھیں گے, وہ اس کو آزاد کریں گے, بحث ہوگی. مثال فنون لطیفہ کے لیے مخصوص ہمارے, ایسا نہیں کہ مطلب سارے کیمونسٹ ہیں, فنون لطیفہ کے لیے ہمارے پاس بندے ہیں, وہ آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک بریف دیں گے. مثال فلسفہ کے اوپر بھی مخبرای مکسته اکثرا ما ذاتا اکسپنچر که ما ذمہ داری که بس خود خودش هستم. اکثر کسی ما خود ما همیشه از دوستا بسیار روحیه میکنم, حقیقت نکنم. مطلب قد آقای منگول کسته و قد کپتن صاحب, قد خودی نسیم صاحب کسته, وقتی که ما اکثر که تاینا لایبری کسته که بند بودد, بسته بود که ما میشیشتی دمزو یخیا کسته سیل میکرد ما روحیه میکنم. حقیقت و برای ما بسیار یک باعث یک چیز است, مطلب یک موتیویشن سیستم که همیشه که مردم که است در جامعه از ما است که سیل ما حقیقتا بگنگی مسائل است. من محترم گفتم که شاید باید نتیجه جلدی گرفته شد. شاید امی که کوشش منه دیگه خمو گپ و گوش منه بسیار است, ولی دیالوگ یقین داری بسیار است. ما بیشک قد آقای منگول اکثر اختلاف منون یا بیشک قد چیزا مقصد گپ ما گوش منه بسیار. یک وقتی گپ گفتن بند شد دم راه بسیار سختی هم شد. این بسیار کلام گپ است. باز ما همیشه بیشک اختلاف داریم, ولی گپ ما گوش کده, گواهی ما بین گوش کده, ما بین اختلافات گوش کده, این بیختی کلام گپ است. جامعه از مکتوب جد پسندی از زود است که گپ گفتن دیگه قبولش ندارن. بدازی شرایط یاوی شما را جور دوستان ما خوب بسیار راضی است. حقیقت و بسیار کلام چیز است. باز من در کمی کوششات که هر دفعه کسی یا کمزور شو واپس بس در یک دیگر روحیه کسی لذی عمر کسی که واپس بال مشنا, بس واپس کمزور شو واپس بال مشنا. انتر کسی چیزا من یه کوچ کلان سنتر میست. حقیقت ما بود بسیار کلان است. برای خود ما برای دیگر دوستا و ما باعث فخر است برای ما که ما در این موومنت از یک است قضیه بودم در من لایبری در من مختلف جای قضیه است اخلاقی سپورت ما بوده و خود ممکن است قضیه است. دیگر کس سلام دوسری زیاد. حقیقت ما بگم بسیار کلام. دیگر ما مطلب این دزی جامعه کس نتیجه قصد جلدی گرفتن و قصد کی دونه قصد انتشار کیاس است. مطلب دایلکتیکال بسیار مسائلات در جامعه است. قصد جلدی نتیجه گرفتو شاید سخت باشه. مقصد که مشمو بله گفتگو یقین داره امی بسیار. نادر صاحب شما ما ذاتی طور پر ہمیشہ کس طرح زیادہ چیزیں مشہور مثلا انسپائریشن مشمول بکیم دوستای سینگر است کسایی که ذهن است کسایی که تجربه داره کسایی که علم داره موضوع باید سوسایتی استفاده کنه و خصوصا ذاتی شخص ما خود الالزام منگول که همیشه کردیم ما یک خواهش داشته که باید الالزام دیگر دوستا پیدا و دیگر دوستا که نه امپارشل است نه کس باید پارشل شد باید اکتیویتی رو تیز کنه چونکه جامعه ضرورت داره دیگر و من جامعه کس امید کس علمی ٹائپ علمی راہی است دیگر راه نجات دیگر تمام هر کار هر راه کس مشمول
دیدیم تا زوالیزی کی ما می قصدانستیم که اکادمیک فورم زیاد کستا توجهشی برای کارهای ادبیات است، برای نوشته است، برای بحث و مباحثه است. مستقلانه گفت خودمون از قسطنطینیه دو ایونت گرفتن برای زو به حیثیت نماینده چسکی ما خودمون پارتیسیپیت بودیم و ٹھیک ٹھاک کستا برای زو کستا زوالی دشت کردی مطابق دیده بودیم. بسیار زبردست نتیجه داشت و کارکردگی زنات زمان نتیجه میدیا دست مایوس نباشیم و امید داریم که دوستای فورم این روز که سفر را آغاز کرده کاروا پیش مونه و تا جایی که ما خود موستیم کاروا چون دیاز نالیسته وجود متعرف سیاست از این بگانه بمانه بهتر در هر فورم در هر جایی که از خود قیام داریم سوچ از ما چی است چی نیست وہ لیتا است لیکن بعد ہمیں بس عرصه‌ای که تیر کردیم یک نتیجه تمام از ما رسیده که بغیر گفت و شنید، بغیر خواندن، بغیر دفاعی، بغیر نوشته و بغیر گوش کردن دیگه اجرا پیش نیست. باقاعده دیگه کارا خوب اون شده رئیس سیستم پاکستان است ما ایزو انتخابی مسائل است و اسمت خلیده مورد داره. ما ایگو مورد داره هر جایی که باشه. این ما میگیم ما یا فرض اخباری کتاب کنیم گیلگیر یا فنادر زمانی فور اگر گیلگی ہی خلق ہونا یا وقتی معاشرے موخ مفادات رنم ہوگا دیگر ہوگا یہ حق رکھو اسلام کا نماز موصول لیکن فور مقصد یہ بھی ہے کہ زمانی ہر قسم آدم شخص موبائل حصہ بھی اور ڈیبیٹ کرنا خوب شکست زمانے نفسی معلوم وقت کرنا تاکہ معلوم موضوع استفادہ کرنا یعنی بھی کہ ڈسکشن است علمی جاری ڈسکشن یعنی بھی کہ بسیار کلام شدہ پیدا شدہ اور مردم علمی تر منتشر ہے کہ دیگه خود نمیشنه پورا بسیار خدا گرام خیال مونه یک دیگه خود توهین خیال مونه که دیگه بسیار منتشر نکنه شرکا کی تعداد 10 سے زیادہ تھی. جو خوشی مجھے ہوئی وہ یہ ہے کہ میری دیرینہ تمنا کے پورے ہونے کی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ کسی ایک ایسے گروہ یا گروپ کی ہم رکابی نصیب ہو کہ ہم اپنے معاشرے کی ادبی معاشرتی اور تعلیمی مسائل کو اجاگر کر سکیں جو کہ قبلاً HICS نامی ادارے میں ہمارے ساتھ جوان خون نے ساتھ دے کر کافی دسترس حاصل کر لی تھی لیکن اب بھی تشنگی باقی تھی. الا یا ایھا الساقی ادرک ساہو ناول ہا کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا. تشریح شعر بسیار مشکل ہے کہ ساقی جام آگے بڑھا دے کہ عشق اب پہلے بہت آسان لگا, مجھے بھی بہت آسان لگا کہ PAF میں شامل ہو کر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے لیکن مشکلیں اور سامنے آتی گئی. میں نے تجویز دی تھی کہ PAS نہیں بلکہ PAF. S سے مراد سوسائٹی اور F سے مراد فورم. اب سوسائٹی ہمارے لیے اکیڈمک نہیں بلکہ ہم ایک فورم کی تشکیل کرانے آئندہ کے لیے ہم اس قابل ہوں کہ ایک اکیڈمک سوسائٹی تشکیل دے سکیں. لہٰذا یہ PAF ہے. اس ضمن میں میں نے معاشرے میں آگہی لازمی شرط اس سلسلے میں معاشرے کی آگاہی لازمی شرط ہے کہ ہم اپنے گروپس سے آگاہ ہوں اور اپنے گرد و پیش سے آگاہ ہوں. شہر اور اس کی آبادیاں اور ان کی حدبندیاں یقیناً تقسیم ہوتی ہیں. میں نے ڈیفنس کراچی سے کلفٹن PCHS ناظم آباد پھر نئی آبادیاں جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد وجود میں آئیں جیسے اورنگی ٹاؤن میں کام کیا ہے اور پھر ان آبادیوں کا باقی شہر کے معاشرتی اور معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہونا. کہیں ہم نے بھی سب سے غریب علاقہ لیاری کی بھی اہمیت کو نظر انداز نہیں کی. اس شہر کی آبادیاں کہیں برادریوں میں منقسم ہیں تو کہیں ثروت و مال میں.
بہت پیسے والے ڈیفنس میں رہتے ہیں اور بہت غریب لیاری کے علاقے میں، لیکن ہمارے شہر کا جغرافیہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ یہاں آبادیاں جماعت، مسلک، قومیت پر تقسیم ہوتی ہیں، پھر ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ لفظ اولاً اس زبان کے زد عام خاص سے اولاد، لفظ اولاد اب زبان زد عام خاص سے خواتین میں پہلے بچگو مشتمل تھا، ایک معاشرے کا دوسرے معاشرے پر اثر انداز ہونا ٹھہرا۔ اب آتے ہیں کام کی بات کی جانب۔ اب ہمارے پاس ایک مستقل آفس ہے، تو اس میں گرم جوشی طریقے سے ایکیڈمک سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھنا ہے، یہی ہمارا لائحہ عمل ہے۔ ایک کہانی سناؤ کا نا، کسی گاؤں کے غریب کسان کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا اور 2 مویشی تھے، ایک بیل تھا اور ایک گدھا۔ دونوں آپس میں ایک ہی اوخور میں، فارسی لفظ کے اصطلاح میں اوخور میں بندھتے۔ گدھا بیل پر ہنستا تھا کہ تم بہت مشقت کرتے ہو اور ہر وقت تمہارے کاندھوں پر وہی ہلکا وہ زور ہوتا ہے اور تم ہل چلاتے ہو، اور بیل گدھے پہ ہنستا تھا کہ تمہاری بیوقوفی پر سارے کمیونٹی، سارے لوگ جو ہے ہنستے ہیں، تم بڑے بیوقوف ہو۔ تو گدھے نے بیل کو بہت طعنت دیا اور بیل نے گدھے کو بہت طعنت دیا، دونوں میں یہ کشمکش ہمیشہ جاری تھی۔ تو ایک دن بیل بہت ستایا ہوا تھا اور اس نے گدھے سے کہا کہ اب میں کیا کروں، یہی میرا کام ہے، میں شاید اسی کو کرتا رہوں گا۔ تو گدھے نے کہا تم بھی بیل ہو، تم دوسرے دن اپنے سنگوں کو مالک کے آتے وقت اپنے سنگوں کو اس کی طرف اشارہ کرو اور اپنے کھر کو زمین پہ رگڑو اور اپنے غصے کا اظہار کرو۔ تو بیل نے یہ بات قبول کر لی کہ میں دوسرے دن مالک کے آنے پر اپنا یہ عمل کروں گا۔ تو دوسرے دن جب مالک آیا تو بیل نے وہی گدھے کا بتایا ہوا نسخہ آزمایا، تو مالک ڈر کے بھاگ گیا۔ مالک کے بھاگنے کے بعد مالک نے اپنا کام کرنا تھا، ہل چلانا تھا، ہل جوتنا تھا، تو اس نے گدھے کو باہر نکالا اور گدھے پر ہل جوت دیا، گدھے سے خوب مشقت لیا اور شام کو گدھے کو واپس لا کر کھوٹیے پہ باندھ دیا۔ تو گائے نے گدھے سے پوچھا کیا حال چال ہے؟ گدھے نے کہا کہ برا حال ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہارے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ جموں قصائی آتا ہے، وہ مالک سے بات کر رہا تھا کہ مجھے اچھے بیل کی ضرورت ہے جو بہت غسیلا ہو۔ تو مالک نے کہا ہمارے پاس ایک بیل ہے جو بہت غسیلا ہے اور سینگیں یوں یوں کرتا ہے۔ تو بیل کو تشویش ہوئی کہیں یہ میرے مرنے کا پروگرام تو نہیں بنا رہا، تو اس نے گدھے سے سوال کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو گدھے نے اس کو سمجھایا تو دوسرے دن مالک کے آنے پر اپنا سر جھکا کے خاموشی سے بس وہ مالک کے ساتھ چلتے رہو۔ تو کبھی گدھا جو ہے وہ بیل پر حاوی ہوتا ہے، کبھی بیل گدھے پر حاوی ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی ایسی ہے کہ ایک ہی کمرے میں جب دو ہو تو خواہ یہ بات آتی جاتی رہتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پی ایف میں ایسی بات نہ ہو، ہم سب بھائیوں کی طرح رہیں اور ایک دوسرے کی بات مانیں۔ ایسا کیا ہے؟